بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم دوستو بزرگو، گزشتہ مجلس میں نے آپ حضرات کے سامنے خواب کی شرعی حقیقت ذکر کی تھی، چونکہ خواب سے بھی کبھی کبھی آئندہ کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم کرا دی جاتی ہیں، اس لیے خواب کی بھی اسلام میں ایک حقیقت ہے۔ گزشتہ مجلس میں نے آپ کو بتایا انسان کو جو خواب آتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا، جس کو عربی میں حدیث النفس کہا جاتا ہے، یعنی انسان دن بھر میں جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، وہی چیز اس کو خواب میں دکھا دی جاتی ہے، اس کو حدیث النفس کہتے ہیں۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں، بس یہ جیسے انسان کو بیداری میں چلتے پھرتے وسوسے آتے ہیں، اس وسوسے کے درجے کی چیز ہے، انسان کی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں۔ دوسرا خواب ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ڈرانے کے لیے دکھایا گیا خواب، جیسا کہ گزشتہ مجلس میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کی قدرت دینے کی وجہ سے کبھی کبھی شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، جیسے بیداری میں حاوی ہو کر وسوسے ڈالتا ہے، ویسے نیند میں انسان پر قابو پا کر انسان کو برے خواب دکھاتا ہے تاکہ انسان کا دماغ پریشان ہو۔ اور شیطان کی بیداری میں اور خواب میں ہر جگہ ایک ہی کوشش رہتی ہے کہ انسان کو پریشان کر کے اپنا اصل مقصود بھلا دے۔ آپ نے بھی کبھی اتفاقیہ یہ پایا ہوگا کہ رات کو کبھی برا خواب آ گیا تو پورا دن انسان کا اسی خواب کے چکر کے اندر رہتا ہے، اور انسان کو نہ عبادت میں سمجھ پڑتی ہے، نہ اپنے اہل خانہ کا حق ادا کرنے میں، اور نہ دوسرے کاموں کے اندر۔ یہ شیطان کی طرف سے ڈالی جانے والی چیز ہے، اور اس کی اپنی ذاتی کوئی تاثیر نہیں، اللہ اس کو قدرت دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو موقع دیا ہے کہ جا لوگوں کو ورغلا، اور لوگوں کو ایسی حالت کے اوپر لے جا جس پر تو چاہتا ہے، لیکن میرے بندوں پر تیرا بالکل قابو نہیں ہوگا۔ یہ اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اور تیسرا خواب ہے سچا خواب، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے۔ اس خواب کی اپنی تاثیر ہے۔ بعض خواب تو ایسے ہوتے ہیں جو رات کو دیکھے اور صبح وہی دیکھنے کو ملتا ہے، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جس کی تعبیر ہوتی ہے کہ اس سے یہ مراد ہے۔ تو یہ سچے خواب تیسری قسم کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کرتے ہیں۔ اس میں اشارے بھی رہتے ہیں کہ یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا ہے، اور بعض خواب میں تو بالکل ہو بہو جو کل ہونا ہے اسی کی تصویر دکھا دی جاتی ہے۔ اب یہ سچے خواب سب سے پہلی قسم میں ڈالے جانے چاہیے، اور سب سے زیادہ سچا خواب نبی کا ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی خواب کے سچا ہونے اور جھوٹا ہونے کے اندر انسان کے اپنے اعمال کا بہت دخل ہوتا ہے، اور اس کے دل کی صفائی کا بہت دخل ہوتا ہے۔ جس انسان کا دل جتنا صاف، اس کے اوپر پڑنے والا عکس اتنا ہی صاف۔ آئینہ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آئینہ غبار والا ہو تو انسان کا چہرہ چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو، وہ اس آئینے کے پاس کھڑا ہوگا تو اس کو اپنا چہرہ دھندلا ہی نظر آئے گا۔ اور بعض آئینے اپنے اندر خرابی رکھتے ہیں، یا اس طرح کی تبدیلی اس میں کی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان اتنی چھوٹی حیت والا دکھائی دیتا ہے یا بہت لمبا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ اس کی تاثیر ہے آئینے کی۔ آئینے پر غبار لگا ہو تو صاف نظر نہیں آتا، ویسے انسان کے دل پر اگر گناہوں کا زنگ چڑھا ہو اور غبار چڑھا ہو تو انسان کو خواب سچے نہیں دکھائی دیتے، اور جس قدر دل صاف اسی قدر انسان کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اور جانتے ہیں حضرات انبیاء سے زیادہ دل صاف کس کا ہو سکتا ہے؟ حضرات انبیاء سے نبوت سے پہلے بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور نبوت کے بعد بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ جس کی زندگی میں کوئی گناہ ہی نہ ہو تو اس آدمی کا دل کتنا صاف ہوگا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، جیسے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیداری میں کوئی خیال ڈالا جاتا ہے تو وہ فرشتے کی معرفت ڈالا جاتا ہے، اور نبی کے دل و دماغ میں فرشتے کی معرفت ڈالا جانے والا خواب جیسے وہی ہے، ویسے خواب میں بھی اس کو جو دکھایا جاتا ہے وہ بھی وہی ہے۔ فرشتے کی معرفت ڈالا جانے والا خیال یہ جو ہے نبی کا وحی شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر ان کو جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ بھی وحی ہے، چنانچہ ان کو وہ کرنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھا دیا۔
کئی انبیاء علیہ السلام کے خواب کا ذکر تو خود قرآن کریم کے اندر آیا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب دکھایا گیا. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو دکھایا گیا. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی خواب دکھایا گیا. ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور ہر ایک کا اپنا واقعہ ہے جس میں ہم مسلمانوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والوں کے لیے بڑی عبرت چھپی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب تو تقریباً ہم میں سے سب نے سن رکھا ہوگا. انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے خواب کے اندر دیکھا یا کسی کا کہا سنا تو پھر انہوں نے بیداری کے اندر وہی کر دکھلایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں حکم دیا تھا. باقاعدہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری اس خواب کو بیان کرنے کے لیے. چنانچہ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے یہاں اولاد نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اللہ تو مجھ کو اولاد عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام یہ اولاد حضرت ابراہیم کے یہاں عطا کی. وہ بڑے ہوئے اب ایک لوٹا بیٹا ہو اور بڑی منت سماجت سے مانگ کر وہ ملا ہو اس سے کتنی محبت ہوتی ہے سمجھا جا سکتا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہوا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام بڑے ہوئے اور کتنے بڑے ہوئے قرآن اس کو بھی کہتا ہے فلما بلغ معه السعي اپنے ابو کے ساتھ آنے جانے لگے چلنے پھرنے لگے. اتنی عمر کو جب حضرت اسماعیل پہنچے تو حضرت ابراہیم فرماتے انی ارا فی المنام میں نے اپنے خواب میں یہ دیکھا انی اذبحک میں تم کو ذبح کر رہا ہوں اے اسماعیل انظر ماذا ترى. کتابوں کے اندر لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں یہ دکھایا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے اس اکلوتے اور محبت بھرے بیٹے کو ذبح کرو اپنے ہاتھوں سے. تو پہلے دن خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے تو پورا دن صبح سے شام تک غور و فکر کرنے کے اندر گزرا. چونکہ ظاہر میں ایک آدمی کو قتل کرنا اور اپنے بچے کو قتل کرنا کسی شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. تو یوں معلوم ہو رہا تھا کہ خلاف شریعت حکم ہے مگر چونکہ اللہ کے نام سے کوئی کہہ رہا ہے تو دوسری طرف یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ کا حکم واقعی ہونا چاہیے. پورا دن ان کا یہ جو ہے اسی خیال میں گزرا کہ میں کروں کیا. بہت غور و فکر میں گزرا. یہ 8 ذی الحجہ کی شب کا واقعہ ہے اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں. ترویہ عربی میں کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو. یہ غور و فکر کرنے کا دن تھا. پورا دن اسی خیال میں گزرا. پھر دوسری رات واپس خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو اللہ کا یہ حکم ہے تم کو. تو اب حضرت ابراہیم کو انشراح ہو گیا دل میں اطمینان ہو گیا کہ میرے رب ہی کا حکم ہے. انہوں نے پہچان لیا کہ میرے رب ہی کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے. اسی لیے دوسرا دن جو 9 ذی الحجہ ہے اس کو رہتی دنیا تک اب یوم عرفہ کہا جاتا ہے. انہوں نے پہچان لیا اور عربی میں عرفہ بمانا پہچاننا تو انہوں نے پہچان لیا کہ میرے رب ہی کا یہ حکم ہے. پھر تیسرے دن واپس خواب دیکھا اور اب ان کو ذبح کرنے کے لیے لے چلے جس کو عربی میں نحر کرنا کہتے ہیں. ذبح کرنے کو نحر کرنا کہتے ہیں. تو یہ تیسرا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ جو ہے وہ یوم النحر کہلاتی. آج بھی عربی کتابوں میں اس کا وہی نام لکھا ہے. حج کے اندر ایک یوم الترویہ ہے جو ہے مینا میں گزارا جاتا ہے. پھر عرفہ ہے جو عرفہ کے میدان میں گزارا جاتا ہے اور یوم النحر واپس یہاں مینا آ کر ذبح کرنا ہوا کرتا ہے. تو بہرحال 3 روز انہوں نے خواب دیکھا. پھر ان کی اماں ہاجرہ سے کہا حضرت اسماعیل کی والدہ ہاجرہ تھی تو حضرت ابراہیم نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کو تھوڑا سا لے جانا ہے. ان کی اماں نے اجازت دے دی. بہترین غسل کروایا کپڑے پہنائے اور اجازت دے دی اور ایک چھری اور ساتھ میں رسی بھی لے لی. لے کر جب چلے مینا پہنچے تو راستے میں شیطان نے یہ سوچا کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان نے یہ سوچا کہ آج اگر میں ان پر قابو نہیں پا سکا تو ہمیشہ قابو نہیں پا سکوں گا. ایک ایسی عبادت چل پڑے گی کہ جس عبادت کو رہتی دنیا تک مشروع کر دیا جائے گا یعنی قربانی. تو اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. پہلے تو حضرت ہاجرہ کے پاس گیا وہ
اور اس نے کہا کہ ابراہیم کیوں لے جا رہے ہیں پتا ہے تم کو، اور یوں ورگلایا ان کو. لیکن یہ نبوی گھرانے کی خاتون تھی، انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں 100 جان سے راضی ہوں، کوئی مشکل نہیں، ابراہیم ذبح کرے میرے شوہر میرے بیٹے کو. پھر وہ حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور وہاں جو ہے ان کو ورگلایا. انہوں نے بھی جو ہے ان کا کہنا نہیں مانا شیطان کا. حضرت ابراہیم کے پاس گیا، انہوں نے بھی کہنا نہیں مانا، اور بالآخر مینا پہنچے. اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ذبح کرنے سے پہلے بیٹے کو یہ پوچھا، قرآن خاص اس کا نقشہ کھینچتا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری. اپنے بیٹے کو پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے بیٹے، دیکھو آج تو میں ذبح کرنے تم کو لایا ہوں اور میرے رب نے حکم دیا ہے اس لیے مجھے ذبح کرنا ہے. یہ بیٹے بھی تو آخر جلیل القدر پیغمبر بننے تھے، اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیغمبر بننے والے تھے. تو انہوں نے اپنے ابا کو کہا، قرآن کریم نے اپنے سینے میں ان کے بول محفوظ کر لیے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد رب کا جو حکم ہے آپ کر گزریے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے. چنانچہ روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل نے پوچھا میرے رب نے مجھ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں. حضرت ابراہیم نے، تو حضرت اسماعیل نے کہا ضرور مجھ کو ذبح کرو، اور میرے ابا میرے ہاتھ پاؤں باندھ اور جو ہے مجھ کو الٹا لٹا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر تمہاری پدرانہ شفقت جو ہے غالب آ جائے اور تم اللہ کا حکم پورا نہ کر سکو، تو مجھ کو الٹا لٹا دو. قرآن بھی اس کو کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے اللہ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو کہ اللہ نے جو حکم دیا اسے پورا کرنا ہے، تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل جو ہے الٹا لٹا دیا. یہ الٹا لٹانا اسی وجہ سے تھا کہ حضرت اسماعیل نے کہا تھا کہ ابو میرا چہرہ اوپر رہے گا، آپ چھری چلائیں گے میں تڑپوں گا تو آپ جو ہے رحم کھا جائیں گے مجھ پر اور اللہ کا یہ حکم پورا نہیں ہو سکے گا، مجھ کو الٹا لٹا دیا جائے. چنانچہ الٹا لٹا دیا گیا، باندھ دیا گیا. انہوں نے کہا ہی تھا مجھے باندھ دینا، میں تڑپوں گا تو تمہاری پدرانہ شفقت غالب آ جائے گی. چنانچہ جب باندھ دیا گیا، بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت اسماعیل باندھے جانے کے بعد اپنے ابا کو کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، باندھا ہوا مجھ کو مت رکھو، یہ رسی چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے کہیں یہ نہ کہیں کہ ان کو تو زبردستی اللہ کے راستے کے اندر ذبح کیا گیا. میں زبردستی ذبح ہونا نہیں چاہتا، میرے رب کے بندہ ہونے کی یہ جو ہے علامت ہے کہ میں اپنے رب کے لیے خوشی خوشی ذبح ہونا چاہتا ہوں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا اور ان کے اوپر چھری چلائی، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، چھری نہیں چلی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چھری چلانے گئے تو اس کا جو تیز طرف کا حصہ تھا وہ فوراً الٹ گیا اور چھری چلی ہی نہیں بالکل. تو ان کے بیٹے نے کہا حضرت اسماعیل نے ابو چھری برابر تیز کر لو اور تاکہ بہتر طریقے سے ذبح کیا جا سکے. چنانچہ روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم نے اتنی زیادہ اس کو تیز کی وہ لال لال جیسے کسی پتھر کے اوپر بہت زیادہ گھسی جاتی ہے تو آگ جیسی سرخ ہو جاتی ہے، نار آگ کا شعلہ بن جاتی ہے، ایسی تیز ہو گئی. پھر جو ہے چلائی، اس کے بعد بھی نہیں چلی. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ چھری تو یوں ہی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے بیچ میں پیتل کا ایک حجاب قائم کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ گردن پر چلی ہی نہیں. بہرحال 3 مرتبہ ایسا کیا، اللہ کی طرف سے پھر یہ پکار آئی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا. ہمیں نہ تو اسماعیل کا ذبح مقصود تھا اور نہ ہی جو ہے تمہارے دل کو اور تمہاری اہلیہ کے دل کو توڑنا مقصود تھا. بات ایک امتحان کی تھی. بہرحال یہ پہاڑ کے اوپر سے بھیڑیا اتر، یہ جو ہے ایک بھیڑ اتر رہا ہے، گھیٹا اتر رہا ہے، اس کو لو اور اس کو ذبح کرو، یہ اسماعیل کے ذبح کرنے کے درجے میں ہو جائے گا. چنانچہ حضرت ابراہیم نے دیکھا واقعی ادھر پہاڑ کی طرف سے ایک بھیڑ آ رہا تھا، ایک گھیٹا آ رہا تھا. حضرت ابراہیم نے اس کو اس دمبے کو پکڑا اور پکڑ کر ذبح کرنے گئے تو وہ آگے چلا گیا. حضرت ابراہیم نے 7 کنکر اس کو ماری، پھر وہ آگے چلا گیا اور 7 کنکر ماری، پھر آگے چلا گیا اور وہاں جا کے پھر پکڑنے کے بعد ذبح کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بھیڑ جو تھا، یہ دمبا جو تھا وہ خود دوڑ نہیں رہا تھا مگر حضرت ابراہیم اس وقت مینا میں نہیں تھے،
اور ذبح کرنا مقدر تھا مینا میں، اس وجہ سے جو ہے یہ دمبا بھاگا اور وہاں جا کر ذبح کیا۔ اور آج یہ ایک طویل قصہ ہے، اس میں ہم کو تو اتنا ہی دیکھنا ہے کہ ایک نبی کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، کیونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے نبی نے اپنی چلتی پھرتی زندگی کے اندر اس کو بجا لانا طے کیا کہ میرے رب نے حکم دیا میرے بیٹے کو ذبح کرنے کا تو میں آج ذبح کروں گا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی ایسی آزمائش ہوتی ہے، علماء نے اس جگہ لکھا ہے کہ اللہ نے دوسرے احکام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملائکہ اور فرشتے بھیج کر دیے، یعنی وحی سے دیے، تو یہ حکم بھی فرشتوں سے دے سکتا تھا، مگر اس وجہ سے کہ امتیوں کو دکھلانا تھا، رہتی دنیا تک کے ایک انسان کو دکھلانا تھا کہ خواب جس میں بہت کچھ آگے پیچھے 19-20 ہو سکتا ہے، اس میں بھی نبی ایسا ہی عمل کرتا ہے جیسا وحی اس پر آتی ہے اس کو مانتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی جو اتباع کی شان تھی، اپنے رب کے ہر حکم پر مر مٹنے کی جو شان تھی، اس کو اور ظاہر کرنا تھا، اس لیے خواب میں دکھایا گیا کہ فرشتے سے آنے والی وحی پر تو ہر ایک عمل کرتا ہے، لیکن خواب پر بھی ایسا ہی عمل جیسے فرشتے نے آ کر جو ہے وحی سنائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہم کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اپنا سب کچھ قربان کر دینے اور لٹا دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق مرحمت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔